بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے نماز میں وسوسے کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ کچھ حضرات ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب نماز میں بڑے خیال آتے ہیں، کبھی دل بازار میں چلا جاتا ہے، عورتیں کہتی ہے کہ کبھی شوہر کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی بچوں کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی گھر کے کام کاروبار کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی کہ دل کے اندر خیالات آتے رہتے ہیں۔ ان کا کیا علاج ہے اور ان سے نماز میں کیا فرق پڑتا ہے؟ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو کس درجے کی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے تو جتنی نمازیں پڑھی جا چکی ہے اب ان نمازوں کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، تمام مسائل، تمام باتیں آپ کو فقہی ضوابط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80 81 82 83 کھول کے دیکھیں، مل جائے گے۔ اسی طریقے سے تحفہ خواتین یہ کتاب ہے، اس کو کھول کے دیکھیں، اس کا صفحہ نمبر کھول کے دیکھیں آپ 108 109 110 111 آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ انہی باتوں کا جواب ملے گا جو آپ نے پوچھی ہے اور میں بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو خیال کے تعلق سے، وسوسے کے تعلق سے بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے دل میں کسی خیال کو خود سے لے کے آ رہے ہیں، جما رہے ہیں، تو پھر آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہو گئی، آپ کو لوٹانی پڑے گی۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک امام صاحب سے نماز میں بھول ہو گئی، اختلاف ہو گیا۔ کچھ مقتدی کہنے لگے کہ بھئی 3 رکعت پڑھائی ہے، کچھ کہنے لگے کہ 4 رکعت پڑھائی ہے۔ اب یہ اختلاف ہو گیا تو ان میں سے ایک شخص اٹھا اور وہ اٹھ کے کہنے لگا کہ میں بتاؤں؟ تو لوگوں نے کہا یار بڑے میاں بتائیں گے اور پھر ان کے پاس کوئی دلیل بھی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ 3 رکعت پڑھائیے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے اعتماد سے اور اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو جناب نے جو جواب دیا وہ ایسا تھا کہ سر پکڑ کے پیٹنے کو، اپنے سر کو دیوار میں مارنے کو دل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ 4 رکعت نماز پڑھاتے ہیں تو میں ہر رکعت میں اپنی ایک دکان کا حساب کر لیتا ہوں، میری 4 دکانیں ہیں، آج ایک دکان کا حساب باقی ہے، 3 کا ہی حساب ہوا ہے۔ اگرچہ یہ ایک لطیفہ ہے، اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے اس کی کیا واللہ علم، لیکن اگر اس طریقے سے خیال آتے ہیں کہ آپ اپنی دکان میں ہی مشغول ہے، آپ کو یہی پتہ نہیں لگ رہا کہ 3 رکعت ہوئی ہے 4 ہوئی ہے، آپ کو یہی پتہ نہیں لگ رہا کہ قرآن کریم کی کون سی صورت پڑھی ہے، آپ کو یہی پتہ نہیں لگ رہا کہ رکوع میں تسبیح پڑھی بھی ہے یا نہیں، آپ کو یہی پتہ نہیں لگ رہا کہ سجدے 2 کیے ہے یا 1 کیا ہے یا 3 کیے، یہ بھی نہیں پتہ لگ رہا، تو اب آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہو گئی، لوٹانی پڑے گی۔ آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہو گئی، لوٹانی پڑے گی۔ تو یہ تو وہ ہے کہ اپنی طرف سے خیال لے کے آئے، اس سے نماز مکروہ تحریمی بھی ہو گئی اور نماز کا خشوع اور خضوع بھی ختم ہو گیا، جس سے کہ آپ کے اوپر گناہ بھی پڑے گا، آپ کے اوپر گناہ بھی پڑے گا۔ ایک خیالات وہ ہے جو کہ اپنے آپ آتے رہتے ہیں، اپنے آپ آتے رہتے ہیں، آپ جھٹک رہے ہیں لیکن پھر آ جا رہے ہیں، آپ جھٹک رہے ہیں لیکن پھر آ جا رہے ہیں۔ تو اس کا علاج، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر آپ خیال جھٹک رہے ہیں اور آ رہے ہیں تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھانے کا مکلف نہیں بنایا۔ تو جن خیالوں پہ آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہے، جن خیالوں کو آپ جھٹک رہے ہیں اور وہ بار بار آ رہے ہیں، تو آپ اپنی طرف سے ان کو نکالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور وہ پھر بھی آ جا رہے ہیں، تو اب آپ جو ہے نا اس کے مکلف نہیں ہے۔ اب آپ کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، اب آپ کی نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی، اب آپ کی نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ اس سے بچنے کا طریقہ سوچیے آپ۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نیت باندھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی اور آپ نے ثنا شروع کر دی۔ جب آپ نے ثنا شروع کی
تو سبحانک اللہم پڑھا، اب آگے کیا پڑھنا ہے اس پہ دھیان رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. ایک ایک ورڈ کو دھیان رکھے کہ اب میں نے سبحانک اللہم کہا، اب و بحمدک کہا، اب تبارک اسمک کہا، اب تعالی جدک کہا، اب ولا الہ غیرک کہا، اب اعوذ باللہ پڑھا، اب بسم اللہ پڑھی، اب الحمدللہ رب العالمین پڑھا، اب الرحمن الرحیم پڑھی. اس طریقے سے یعنی کہ آیت در آیت اگلی آیت کے بارے میں سوچے کہ اب یہ آ رہی ہے، اب یہ آ رہی ہے، اب یہ آ رہی ہے. تو جب یہ سوچیں گے نا آپ، قرآن کو سوچ رہے ہیں کہ مجھے یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھ چکا ہوں، یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھ چکا ہوں، یہ پڑھنا ہے، اس طریقے سے جب سوچتے جائیں گے تو آپ کو دنیا کا خیال ہی نہیں آئے گا. آپ کے دل کے اندر دنیا کا کوئی خیال آئے گا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دھیان کہاں ہوگا کہ ابھی میں نے یہ پڑھا ہے، اب یہ پڑھنا باقی ہے، ابھی یہ پڑھا ہے، ابھی یہ پڑھنا باقی ہے، ابھی میں نے رکوع میں اللہ اکبر کہہ کے جھکا ہوں، ابھی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنا باقی ہے، اب پھر جو ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا ہے، پھر ربنا لک الحمد کہنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے، پھر سجدے کے اندر تسبیح پڑھنی ہے، پھر اللہ اکبر کہنا ہے. یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس پہ دھیان دے. اس کے علاوہ دوسرا طریقہ جو علماء نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ نیت باندھے اللہ اکبر کہہ کے تو آپ کے ہاتھ قبلے کی طرف ہو، چہرہ بالکل سیدھا قبلے کی طرف ہو، سینہ جو ہے وہ بھی قبلے کی طرف ہو. اللہ اکبر کہہ کے جب آپ ہاتھ باندھیں گے تو جیسے جیسے ہاتھ نیچے جائیں گے ویسے ویسے گردن بھی آپ کی نیچے جائے گی اور نگاہ پہنچ جائے گی سجدے کی جگہ پر. سجدے کی جگہ پر نگاہ پہنچائے اور وہاں پر نگاہ رکھنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب اپنے دل کے اندر یہ خیال کرنا ہے، وہ تو میں نے بتا ہی دیا ہے کہ یہ پڑھتے جانا ہے اور اگلے اسٹیپ پہ کام کرتے جانا ہے، سوچتے جانا ہے. تو ساتھ ساتھ یہ بھی دھیان رکھیے کہ میں اپنے رب کو، اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومین کی معراج نماز ہے. جس کا دل چاہے اللہ سے ملاقات کرو، جس کا دل چاہے اللہ سے بات کرو، وہ نماز قائم کر لے. تو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اللہ سے باتیں کر رہے ہیں تو پھر دنیا کا خیال آنا نہیں چاہیے. پھر یہ خیال رہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ سے باتیں کر رہا ہوں. ابھی میں نے جو کہا الحمدللہ رب العالمین، میں اللہ سے کہہ رہا ہوں اے میرے پروردگار تو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اے میرے اللہ تو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اور رحمان الرحیم، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہ مہربان ہے، نہ رحمان ہے، نہ رحیم ہے. تو ہی سب پہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور تو ہی سب پہ رحم کرنے والا ہے اور تو ہی رحمان ہے. اس طریقے سے مالک یوم الدین، اے اللہ تو ہی تو ہے جو ایک دن ہم سب کے حساب و کتاب کو سامنے رکھ کے ہم سے بات کرے گا، پوچھے گا ہمارے سب اعمال کے بارے میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کر رہا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. اس طریقے سے جب آپ یہ کہیں گے، اپنے دل کے اندر یہ خیال لے کے آئیں گے کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، اللہ سے ملاقات کر رہا ہوں، تو پھر آپ کی نماز آپ کو فائدہ بھی دے گی اور یہ دنیا کے وسوسے بھی آپ کے اندر سے ختم ہو جائیں گے. ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں آپ کو یہاں پر. اگر آپ جو ہے نماز کے اندر دنیاوی خیالات میں اتنے کھو جائے، جیسے کہ شروع میں بتایا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ بھائی کتنی رکعت ہو گئی ہے، کیا پڑھا ہے، تو نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، لوٹانی پڑے گی. اسی طریقے سے اگر آپ کا موبائل بج رہا ہے اور موبائل میں آپ مشغول ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کا فون ہوگا، پتہ نہیں کیا پریشانی ہوگی، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، اس طریقے سے آپ کو یہ موبائل اپنی طرف اتنا مائل کر لیتا ہے کہ نماز میں خوشی اور خضوع ختم ہو جاتا ہے، تو بھی نماز مکروہ تحریمی ہو گئی. اگر آپ کو ٹوائلٹ کا اتنا تیز پریشر لگا ہوا ہے کہ آپ جو ہے اسی طرف مائل ہو جاتے ہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھوں اور ٹوائلٹ سے فارغ ہو جاؤں، تو بھی آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہو گئی. اگر آپ کو بھوک اتنی شدید لگی ہوئی ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھوں اور کھانے پہ ٹوٹ پڑوں، تو بھی آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہو گئی. یہ تمام مسائل میں نے آپ کو فقہی ضوابط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80، 81، 82، 83 کھول کے دیکھے
تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔